واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات عرض کرنے کے بعد میری اب کی جو گفتگو ہے وہ ایک بڑا اہم سوال سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں نے سیال شریف سے خطابت کیوں چھوڑی، یا میرا سیال شریف میں خطابت والا سلسلہ کیوں منقطع ہوا، میں نے وہاں سے خطابت جو ہے وہ کیوں چھوڑی۔ اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ عمل سر انجام دینا پڑا۔ سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا، اور والد صاحب کے وصال کے بعد میرے گھر میں یعنی میری درگاہ میں مشہدی دربار حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کی ڈیوٹی جو ہے وہ دینی بہت ضروری تھی، درگاہ کے نظام کے لیے انتہائی ضروری تھا، چونکہ میری سجادہ نشینی والد صاحب کے بعد میری ہوئی اور مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی، تو مجھے وہ دربار شریف اپنے پر مشہدی دربار حسین آباد شریف پر جمعہ پڑھانے کی مجبوری تھی، لازمن تھا، پیر بھائیوں کا اصرار تھا، اس لیے میں نے سیال شریف سے چھٹی مانگی اور معذرت کی کہ میں آئندہ خطابت کو جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جو بنیادی وجہ بنی، اگرچہ وہ ثانوی وجہ ہے، پہلی وجہ بنیادی یہی ہے، دوسری وجہ یہ بنی کہ جب تحریک ختم نبوت چلی وہ رانا ثناء اللہ والی، جس میں اس نے قادیانیوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور حضور امیر شریعت غریب نواز نے کہا تھا کہ ہم تب تک اس معاملے کو ختم نہیں کریں گے جب تک یہ بندہ علی اعلان آ کے مائک پر، علی اعلان آ کے ٹی وی پر اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اور ہم جو ہیں اس وقت تک یہ تحریک چلائیں گے۔ وہ تحریک چلی، ساری دنیا نے دیکھی، پھر اس تحریک میں ہی اچانک شہباز شریف صاحب سیال شریف آئے، اور ان کی وجہ سے حضرت قبلہ صاحبزادہ نظام الدین صاحب چونکہ مستقل طور پر نون لیگ کے پچھلے کافی عرصے سے آ رہے ہیں، ان کے ہاں نرمی پیدا ہو گئی نون لیگ کے حق میں، تو میرے اختلافات اس وجہ سے حضرت نظام صاحب قبلہ کے ساتھ ہو گئے۔ میں نے کہا جی ہماری تحریک چل رہی ہے اور آپ کی یہ نرمی مناسب نہیں ہے، تو ان کی ظاہری بات ہے پرانی مجبوری تھی، ان کی پرانی پارٹی تھی، تو انہوں نے معذرت کی کہ میں مجبور ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہوگا، نون لیگ کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو دوسرا اختلاف میرا یہ بنا، چونکہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا اور وہ حضرت کے قریبی رشتہ دار تھے اور درگاہ شریف میں ان کا ظاہری بات ہے بہت اہم مقام تھا، اس اختلاف کی صورت میں میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ میں اپنا سلسلہ خطابت یہاں جاری رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی اس اختلاف میں شدت آ جائے اور مجھ سے کوئی گستاخی حضور پیر سیال کی اولاد کی نہ ہو جائے۔ یہی دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مجھے سیال شریف سے خطابت جو ہے وہ چھوڑنا پڑی۔ اور کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نکالا گیا، اس حوالے سے میں صرف اتنی گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے چھوڑ کے آنے کے بعد آج بھی زندہ ہیں میرے پیر حضور قبلہ پیر سید تنویر حیدر شاہ صاحب مدنی چند جی سرکار جلال پور شریف والے، ان کو حضور امیر شریعت نے حکم دیا اور وہ میرے پاس چل کر آئے کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ تو سیال شریف کی خطابت جاری رکھ، اور وہ میرے پاس چل کر آئے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہی گزارشات پیش کی کہ میری مجبوری ہے، تو آپ نے شفقت فرمائی، مجھے اجازت دے دی۔ تو اگر کوئی سیال شریف کا صاحبزادہ بھی اگر آپ یہ کہے، چونکہ میں نے خطابت حضور امیر شریعت کے دور میں چھوڑی تھی، حضور ضیاء الحق صاحب کے دور میں نہیں چھوڑی، اگر کوئی آج صاحبزادہ بھی جو خاندان سے ہے وہ اگر حلف کے ساتھ یہ کہے کہ اسے نکالا گیا، تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے خود چھوڑی تھی اور ان وجوہات کی بنیاد پر چھوڑی تھی، اور تا حیات حضور امیر شریعت نے مجھ پر شفقتوں کا ہاتھ ہمیشہ رکھا، ہمیشہ کرم نوازی فرمائی، میں بارہا بعد میں حاضر ہوتا رہا، جب بھی مدینہ منورہ جاتا یا کربلا معلیٰ جاتا وہاں سے طائف لے آتا اور حضرت کی خدمت میں پیش کرتا، آپ قبول فرماتے، دعائیں عطا فرمایا کرتے تھے، تا حیات آپ مجھ پر یہ کرم نوازی فرماتے رہے، اور میں آپ کے کمال کے احسانات کا ہمیشہ احسان مند ہوں، مرتے دم تک۔ میری اولاد بھی انشاءاللہ العزیز حضور امیر شریعت کی
ان مہربانیوں کی مقروض ہے اور مقروض رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔